السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، بے شک ہم مسلمان ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ ہم دین کے مسائل اور دین کے موضوعات میں دلچسپی نہیں رکھتے، اور جو بیہودہ اور واہیات قسم کی پوسٹیں ہیں ان کو شیئر کرنے میں اور لائک کرنے میں ہم فخر محسوس کرتے ہیں۔ بہرحال ہمارے بہت ہی پیارے دوست حافظ اعجاز ولی بٹ صاحب کی گزارش پر یہ چند فقہی مسائل قربانی کے بیان کیے جا رہے ہیں۔ امید ہے کہ آپ اس میں دلچسپی ضرور لیں گے۔ قربانی کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ قربانی کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ قربانی ہر اس مسلمان پر واجب ہے جو مالک نصاب ہو، جو نہ تو مسافر ہو اور نہ غلام ہو، جو شخص گھریلو سامان اور ضرورت کی اشیاء کے علاوہ 7.5 تولہ سونا یا اس سے زیادہ یا 52.5 تولہ چاندی یا ان میں سے کسی ایک کی قیمت کا مالک ہو، وہ صاحب نصاب ہوتا ہے، چاہے یہ رقم قربانی کے دنوں میں حاصل ہوئی ہو یا اس سے پہلے ہی سے اس کے پاس موجود ہو۔ البتہ اگر اس نے قرض دینا ہو اور قرض کی رقم ادا کرنے کے بعد 52.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت باقی نہیں رہتی تو وہ صاحب نصاب نہیں ہوگا اور اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ مسافر پر اگرچہ قربانی واجب نہیں ہے، مگر نفل کے طور پر کرے تو کر سکتا ہے، ثواب پائے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ شرائط کا پورے وقت میں پایا جانا ضروری نہیں، بلکہ قربانی کے لیے جو وقت مقرر ہے اس کے کسی حصے میں شرائط کا پایا جانا وجوب کے لیے کافی ہے۔ مثلا ایک شخص ابتدائے وقت قربانی میں کافر تھا، پھر مسلمان ہو گیا اور ابھی قربانی کا وقت باقی ہے اور اس پر قربانی واجب ہے، جبکہ دوسرے شرائط بھی اس میں پائے جائیں۔ اسی طرح اگر غلام تھا اور آزاد ہو گیا تو اس کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ اسی طرح اول وقت میں مسافر تھا اور قربانی کے وقت میں ہی وہ مقیم ہو گیا تو اس پر بھی قربانی واجب ہو گئی، یا فقیر تھا اور وقت کے اندر مالدار ہو گیا تو اس پر قربانی واجب ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ قربانی واجب ہونے کا سبب وقت ہے۔ جب وہ وقت آیا اور شرائط وجوب پائے گئے تو قربانی واجب ہوگی، اور اس کا رکن ان مخصوص جانوروں میں سے کسی کو قربانی کی نیت سے ذبح کرنا ہے۔ قربانی کی نیت سے دوسرے جانور مثلا مرغ کو ذبح کرنا ناجائز ہے۔ ایک شخص پر قرض ہے اور اس کے مال میں سے قرض کی رقم نکال دی جائے تو نصاب باقی نہیں رہتا تو اس پر قربانی واجب نہیں، اور اگر اس کا مال اس کے پاس موجود نہیں ہے اور قربانی کے دن گزرنے کے بعد وہ مال اسے وصول ہوگا تو قربانی اس پر واجب نہیں ہے۔ مالک نصاب نے قربانی کے لیے بکری خریدی تھی اور وہ گم ہو گئی اور اس شخص کا مال نصاب سے کم ہو گیا۔ اب قربانی کا دن آیا تو اس پر یہ ضروری نہیں کہ دوسرا جانور خرید کر قربانی کرے، اور اگر وہ بکری قربانی ہی کے دنوں میں مل گئی اور یہ شخص اب بھی مالک نصاب نہیں ہے تو اس پر اس بکری کی قربانی واجب نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ عورت کا مہر شوہر کے ذمہ باقی ہے اور شوہر مالدار ہے تو اس مہر کی وجہ سے عورت کو مالک نصاب نہیں مانا جائے گا، اگرچہ مہر مؤجل ہو، اور اگر عورت کے پاس اس کے سوا بقدر نصاب مال نہیں ہے تو عورت پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ مسئلہ یہ ہے کہ بالغ لڑکوں کی طرف سے یا بیوی کی طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہے تو ان سے اجازت حاصل کرے بغیر، ان کے کہے بغیر اگر قربانی کر دی تو ان کی طرف سے واجب ادا نہ ہوا، اور نابالغ کی طرف سے اگرچہ واجب نہیں ہے مگر کر دینا بہتر ہے۔ قربانی کا حکم یہ ہے کہ مالک نصاب کے ذمہ جو قربانی واجب ہے کر لینے سے بری ذمہ ہو گیا اور اچھی نیت سے کی ہے، ریاکاری، دکھاوا، شہرت کی مداخلت نہیں ہے تو اللہ کے فضل سے امید ہے کہ آخرت میں اس کا ثواب ملے گا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ 10ویں ذی الحج کو ہی قربانی کرے، اس کے لیے گنجائش ہے کہ پورے وقت میں جب چاہے کرے، لہٰذا اگر ابتدائی وقت میں اس کا اہل نہیں تھا، وجوب کے شرائط نہیں پائے جاتے تھے، اور آخری وقت میں اہل ہو گیا یعنی کہ وجوب کے شرائط پائے گئے تو اس پر قربانی واجب ہو گئی، اور اگر ابتدائی وقت میں واجب تھی اور ابھی نہیں کی اور آخری وقت میں شرائط جاتی رہی تو اس پر قربانی واجب نہ رہی۔ جب قربانی کی شرائط مذکورہ پائی جائیں تو بکری
بکری کا ذبح کرنا یا اونٹ یا گائے کا 7واں حصہ واجب ہے، 7ویں حصے سے کم نہیں ہو سکتا، بلکہ اونٹ یا گائے کے شرکاء میں اگر کسی شریک کا 7ویں حصے سے کم ہے تو کسی کی قربانی نہیں ہوئی، یعنی کہ جس کا 7واں حصہ یا اس سے زیادہ ہے اس کی بھی قربانی نہیں ہوئی۔ گائے یا اونٹ میں 7ویں حصے سے زیادہ کی قربانی ہو سکتی ہے، مثلا گائے کو 6 یا 5 یا 4 شخصوں کی طرف سے قربانی کریں ہو سکتا ہے، اور یہ ضروری نہیں کہ سب شرکاء کے حصے برابر ہوں، بلکہ کم و بیش بھی ہو سکتے ہیں۔ ہاں، یہ ضروری ہے کہ جس کا حصہ کم ہے تو 7ویں حصے سے کم نہ ہو۔ شرکت میں گائے کی قربانی ہوئی تو ضروری ہے کہ گوشت وزن کر کے تقسیم کیا جائے، اندازہ سے تقسیم نہ ہو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کسی کو زائد یا کم ملے اور یہ ناجائز ہے۔ یہاں یہ خیال نہ کیا جائے کہ کم ہو یا زیادہ ہوگا تو ہر ایک اس کو دوسرے کے لیے جائز کر دے گا، کہہ دے گا کہ اگر کسی کو زائد پہنچ گیا ہے تو معاف کیا، کہ یہاں عدم جواز حق شرع ہے اور ان کو اس کے معاف کرنے کا حق نہیں ہے۔ قربانی کا وقت 10ویں ذی الحج کے طلوع آفتاب سے لے کر 12ویں ذی الحج کے غروب آفتاب تک ہے۔ پہلا دن یعنی کہ 10ویں ذی الحج کی تاریخ سب سے افضل ہے، پھر 11ویں تاریخ اس سے کم درجہ رکھتی ہے اور 12ویں تاریخ سب سے کم درجہ رکھتی ہے قربانی کرنے میں۔ اگر شہر میں متعدد جگہ عید کی نماز ہوتی ہو تو پہلی جگہ نماز ہو چکنے کے بعد قربانی جائز ہے، یعنی کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ عیدگاہ میں نماز ہو جائے جب ہی قربانی کی جائے، بلکہ کسی مسجد میں ہو گئی اور عیدگاہ میں نہ ہوئی جب بھی قربانی ہو سکتی ہے اور جائز ہے۔ جس طرح صاحب نصاب مرد پر قربانی واجب ہے، اسی طرح صاحب نصاب عورت پر بھی قربانی واجب ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ بھینگے جانور کی قربانی جائز ہے، اندھے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے، اور کانا جس کا کانا پن زہر ہو اس کی بھی قربانی ناجائز ہے۔ اتنا لاغر کہ جس کی ہڈیوں میں مغز نہ ہو، اور لنگڑا جو قربان گاہ تک اپنے پاؤں سے نہ جا سکے، اور اتنا بیمار کہ جس کی بیماری زہر ہو اور جس کے کان یا دم یا چکی کٹے ہوں، یعنی کہ وہ عضو تہائی سے زیادہ کٹا ہو، ان سب کی قربانی ناجائز ہے، اور اگر کان یا دم یا چکی تہائی یا اس سے کم کٹی ہو تو جائز ہے۔ جو شخص صاحب نصاب نہیں ہے شریعت میں اس کو فقیر کہا جاتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جانور کو جس وقت خریدا تھا اس وقت اس میں ایسا عیب نہیں تھا جس کی وجہ سے قربانی ناجائز ہوتی ہے، بعد میں وہ عیب پیدا ہو گیا، تو اگر وہ شخص مالک نصاب ہے تو دوسرے جانور کی قربانی کرے، اور مالک نصاب نہیں ہے تو اسی کی قربانی کر لے۔ یہ اس وقت ہے کہ اس فقیر نے پہلے سے اپنے ذمہ قربانی واجب نہ کی ہو، اور اگر اس نے منت کی مانی ہے کہ بکری کی قربانی کروں گا اور منت پوری کرنے کے لیے بکری خریدی، اس وقت بکری میں ایسا عیب نہیں تھا، پھر پیدا ہو گیا، تو اس صورت میں فقیر کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ دوسرے جانور کی قربانی کرے۔ مسئلہ یہ ہے کہ فقیر نے جس وقت جانور خریدا تھا اسی وقت اس میں ایسا عیب تھا جس سے قربانی ناجائز ہوتی ہے، اور وہ عیب قربانی کے وقت تک باقی رہا تو اس کی قربانی کر سکتا ہے، اور غنی اگر عیب دار خریدے اور عیب دار ہی کی قربانی کرے تو یہ اس کے لیے ناجائز ہے۔ مسئلہ یہ کہ گائے کے شرکاء میں سے ایک کافر ہے یا ان میں سے ایک شخص کا مقصد قربانی نہیں بلکہ گوشت حاصل کرنا ہے تو کسی کی قربانی نہیں ہوئی۔ اگر کوئی شخص قربانی کرتے وقت یہ کہتا ہے کہ یہ قربانی میرے باپ کی طرف سے ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے تو یہ قربانی ناجائز ہے۔ قربانی تو اس پر واجب ہے، اگر دوسرے کی طرف سے کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے دوسرا جانور قربان کرے۔ جس کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہے اس کی طرف سے چھری پر ہاتھ لگوایا جاتا ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، صرف اجازت کافی ہے۔ قربانی کے وقت قربانی کرنا ہی لازم ہے، کوئی دوسری چیز اس کے قائم مقام نہیں ہو سکتی۔ مثلا بجائے قربانی کہ اس نے بکری یا اس کی قیمت صدقہ کر دی، یہ ناکافی ہے، اس میں نیابت ہو سکتی ہے، یعنی کہ خود کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ دوسرے کو اجازت دے دی، اس نے کر دی، یہ ہو سکتا ہے۔ قربانی کا جانور مسلمان سے ہی ذبح کرانا چاہیے، اگر کسی مجوسی یا دوسرے مشرک سے قربانی کا جانور ذبح کرایا تو قربانی نہیں ہوگی بلکہ یہ جانور حرام اور مردار ہے، اور قربانی کا گوشت کافر کو نہ دے۔ مسئلہ یہ ہے کہ قربانی اگر منت کی ہے تو اس کا گوشت نہ خود کھایا جا سکتا ہے نہ مالداروں کو کھلایا جا سکتا ہے بلکہ اس کو صدقہ کر دینا واجب ہے۔ وہ منت ماننے والا فقیر ہو یا مالدار ہو، دونوں کا ایک ہی حکم ہے کہ خود نہیں کھا سکتا اور نہ ہی مالداروں کو کھلا سکتا ہے۔
میت کی طرف سے قربانی کی تو اس کے گوشت کا بھی وہی حکم ہے کہ خود کھائے، دوسروں کو کھلائے، فقیروں کو دے یا سارا گوشت خود ہی رکھ لے۔ اگر میت نے کہہ دیا کہ میری طرف سے قربانی کر دینا تو اس میں سے کچھ نہ کھائے بلکہ تمام گوشت صدقہ کر دے۔ کسی دوسرے سے جانور ذبح کرایا اور خود اپنا ہاتھ بھی چھری پر رکھ دیا کہ دونوں نے مل کر ذبح کیا تو دونوں پر تکبیر کہنا واجب ہے۔ ایک نے بھی جان بوجھ کر چھوڑ دی یا یہ خیال کر کے چھوڑ دی کہ دوسرے نے کہہ لی ہے تو مجھے کہنے کی کیا ضرورت ہے، تو دونوں صورتوں میں جانور حلال نہیں ہوا۔ باقی قربانی کے فضائل دوسری قسط میں عرض کریں گے۔ مجھے اجازت دیں، اللہ کے حوالے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔